صحابہ کرام کی عظیم شخصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک بڑا شاندار جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، صحابہ اکرام نے ایک دن نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتائیں ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے اچھا بہترین آدمی کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام۔ فرمایا جو خود بھی قابل عزت ہے، اس کا باپ بھی قابل عزت ہے، اس کا باپ بھی قابل عزت، پھر اس کا باپ بھی، 4 پشتوں میں لگاتار جو نبی ہوئے ہیں وہ سب سے معزز ہے۔ صحابہ فرمانے لگے، ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ جو لوگوں میں زیادہ نفع مند ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ فرمایا ہم اس بارے میں بھی سوال نہیں کر رہے۔ فعن معادن الارض، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ عرب کے لوگوں کے بارے میں، یعنی اصحاب میں سے آپ سے سب سے بہترین عمدہ ترین شخص، اس کی کیا نشانی؟ تو نبی علیہ السلام نے وہ جو درجے قائم کیے ہیں اس میں آپ نے فرمایا، خیارکم خیارکم فی الجاہلیۃ اذا فقہوا، تم میں سے اتنا ہی وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو زمانہ جاہلیت میں بہتر ہے۔ جب وہ اسلام قبول کر لے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرے، تو وہ اس قدر زیادہ افضل، اعلیٰ، اللہ کے ہاں قریب، لوگوں میں معزز، لوگوں میں ایک جداگانہ حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں جداگانہ حیثیت کا مالک ہو۔ تو اس میں ہمیں خصوصی طور پہ عشرہ مبشرہ اور جو پچھلے ہمارے خطبات چلتے آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جاہلیت کے اندر کردار اور مشرکین اور کفار کی اس بات پہ گواہی دینا کہ یہ اخلاق کے اور کردار کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث پہ مہر ثبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب مجموعی حیثیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں اگر سب سے زیادہ کسی کا مقام ہے تو وہ شخصیت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم شخصیت، جس طرح یہ مجوسیوں کو، ایران کے مجوسیوں کو، یہودیوں کو بڑی چبھتی ہے، اسی طرح اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو بھی یہ بہت زیادہ چبھتی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ نے وہ خلط مبحث کیا ہے زمانہ جاہلیت کے حوالہ سے کہ آج آپ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں جو سنتا رہا بچپن میں، اور جب عمر کا نام لیا جاتا تھا تو ذہن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں محسوس ہوتے تھے جیسے مکہ کے ایک بدمعاش آدمی ہیں، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور
ایک بڑے اجڈ آدمی ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، جاہلیت کی حدوں کو پار کیا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ نہیں جو عمر کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے اسٹیجوں پہ بھی یہی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، جبکہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد کیا ہے کہ جو جاہلیت میں بہتر ہے وہ اسلام میں بھی بہتر ہوگا۔ جو اسلام میں بہتر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا زمانہ جاہلیت بھی بڑا عمدہ گزرا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہمارے ہاں باتیں مشہور کی جاتی ہیں، اکثر و بیشتر یا میں کہوں کل کی کل وہ من گھڑت اور ضعیف ہے۔ اگر آپ اس کے مقابلہ میں صحاح ستہ کا مطالعہ کریں، صحیح البخاری کا مطالعہ کریں، تو آپ حیران رہ جائیں کہ ہم نے ساری زندگی عمر بن خطاب کی سیرت کیا پڑھی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمومی طور پہ یہ ایک چیز پیش کی جاتی ہے کہ جو مشرکین مکہ بچیاں اپنی زندہ درگور کیا کرتے تھے، ان میں ایک فرد یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ یہ بھی انہوں نے اپنی پہلی بیٹی جو ہے اس کو زندہ درگور کیا تھا، حالانکہ یہ نبی علیہ السلام سے 12 سال پیدائش میں نبی علیہ السلام سے عمر میں یہ چھوٹے ہیں، اور ان کی پہلی بیٹی جو ہے ان کا نام حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کے عقد میں آئی ہیں اور ان کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام نے آ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے جاہلیت کو ختم کیا ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ اسلام کی حقانیت اور اس کی روشنی، اس کی عظمت کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگا کے ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر کے ثابت کی جائے گی۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم الاصبہانی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قبیلہ واحد وہ قبیلہ تھا کہ جس میں یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جب بھی کوئی شخص کسی بچی کو زندہ درگور کرنا چاہتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زید بن نفیل وہ جا کر اس شخص سے اس بچی کو لے آتے اور کفالت اپنے ذمہ لے لیتے، اور ان کا نام تھا وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْءُودَةَ، یہ زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو زندہ کرنے والا شخص ہے۔ تو جس کے چچا کا یہ کردار ہے، خاندان کا یہ کردار ہے، کیا وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان چیزوں سے مبرہ اور پاک تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ چیز بھی بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں پہ بڑے ظلم کرنے والے تھے، بہت زیادہ تشدد کرنے والے تھے۔ مسلمان، روایات میں آتا ہے بلال، عمار وغیرہ جو ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب سے بڑے ڈرا کرتے تھے، اور اس پہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ہاتھ میں تلوار تھی، پوچھا گیا جی کدھر جا رہے ہو؟ میں آج اللہ کے پیغمبر کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تو اللہ کے پیغمبر کو قتل کرے گا؟ پہلے اپنی بہن کی تو خبر لے، چلا جا پہلے جا کر اپنے بہنوئی کی تو خبر لے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو فرمانے لگے اچھا میری بہن اور بہنوئی وہ بھی بے دین ہو گئے۔ چلے گئے، دیکھا حضرت خباب بن ارت گھر میں سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے، اندر داخل ہوئے، مارا اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوئی کو جکڑ دیا۔ اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام تراشیاں ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ آگے پھر وہ اپنا خطیبانہ انداز میں بہن نے کہا میں نے اسے ایسے نہیں لے کے جانا، میں نے اس کے بازو باندھنے ہیں، عمر اس طرح مجلس مصطفیٰ میں جائے گا غلام بن کر۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں صحیح البخاری دیکھیں، امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب المناقب کے اندر
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا، یہ باب باندھ کے خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لے کر آئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک دن اپنے بتوں کے پاس لیٹا ہوا تھا آرام کی غرض سے، بتوں کے پاس جو قبیلے کے بت تھے ان بتوں کے پاس میں لیٹا ہوا ہوں، اچانک جو ہے ایک شخص وہاں نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک بچڑا ہے، گائے کا بچہ ہے، اس نے اس کو میرے سامنے ذبح کیا، جب اس کو ذبح کیا تو اس میں سے ایک بہت بڑی چیخ نکلی، لم اسمع اشد صوتا منہ، میں نے کبھی اتنی زیادہ چیخ نہیں سنی تھی، حتیٰ کہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، تو جب لوگ وہاں سے بھاگے تو یہ جو ہے بچڑا اس آواز، اس چیخ میں سے ایک آواز بلند ہوئی، یا جلیح امر نچیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، او بیوقوفو احمقو کدھر بھاگتے جا رہے ہو، امر نچیح، اگر چاہتے ہو کامیاب فیصلہ اور معاملہ مل جائے، دنیا آخرت کی بلائیاں مل جائیں تو رجل فصیح، فصیح و بلیغ آدمی کو ڈھونڈ لو، اس کی نشانی کیا ہوگی، یقول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کرتا ہوگا، لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا۔ یہ کس دور کی بات ہے، جب پیغمبر علیہ السلام نے ابھی اپنا اعلان نبوت نہیں کیا، اور جب صفا مقام پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے عرب کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، فرماتے ہیں میرے دل میں ذرا محبت بیٹھی، اور اگر بات حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریں تو صحیح البخاری میں خود فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے وَإِنِّي رَأَيْتُهُ، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، لَمُوسِقِي أَنَا وَأُخْتَهُ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور اپنی بہن کو وہ مضبوط کیا کرتے تھے، علی الاسلامی، اسلام کے اوپر، وما اسلما، ابھی عمر بن خطاب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ پیش آ جانے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی محبت بیٹھ گئی، اور اپنے بہن اور بہنوئی کو آ کے کیا کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لموسیقی انا و اختہ، مجھے اور اپنی بہن کو آ کے مضبوط کیا کرتے تھے۔ اب بعض مترجمین نے جنہوں نے اس روایت کا ترجمہ کیا ہے ان کو بھی اس میں جگہ پہ مغالطہ لگ گیا، انہوں نے یہ جو من گھڑت واقعہ ہے، ضعیف واقعہ ہے کہ وہ ایسے بہنوئی کو پکڑا اور مارا، اس کو لے کے پیش نظر موسیقی، جس کا معنی اوسا کا یوسیکو اسم فاعل ہے، کہ کسی کو کسی بات پہ مضبوطی کے ساتھ امادہ کرنا، تو انہوں نے آگے اپنی طرف سے مفعول نکال لیا حبال، وہ مجھے مضبوطی سے باندھتے تھے رسیوں کے ساتھ، حالانکہ بخاری میں یہ رسیوں کا ذکر کہیں موجود نہیں ہے، وہاں ہے کہ خود اسلام قبول نہیں کیا تھا، مجھے آ کے کہتے تھے سعید معاملہ سچا لگتا ہے، ذرا مضبوطی رکھنا، ذرا قائم رہنا بیٹا، میری بہن اس مسئلے پہ قائم رہنا۔ خود اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا، ابھی دیکھ رہے تھے کہ جیسے میرے تک آواز پہنچی ہے، کیا حقیقت میں یہ معاملہ بالکل صحیح صاف ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس تک بھی کسی نے آواز پہنچا دی ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ سنی ہوئی آواز کے اوپر دعویٰ کر دیا ہو۔ تحقیق کی غرض سے انسان پیچھے رہ سکتا ہے کہ بھئی معاملہ ٹھیک ہے، میں ذرا اس مسئلے پہ تحقیق کرتا ہوں۔ کیوں خود تحقیق کی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، پورے قریش کے اندر صرف 17 لوگ، 17 افراد گنتی کے پورے مکے کے اندر موجود تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، باقی سارے جاہل تھے۔ خود بیان فرماتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں، فرمایا میرے باپ یعتبونی، وہ مجھے مارا کرتے تھے جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ کسی آدمی سے پتہ چلتا کہ اس کو لکھنا آتا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے، میں اس کے پاس چلا جاتا تو میرے باپ مجھے اس مسئلے میں مارا کرتے تھے۔ یعنی جاہلیت کے اندر یہ لوگ پڑھنے لکھنے کو انتہائی معیوب سمجھتے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان 17 لوگوں میں سے ایک فرد تھے جو اس جاہلیت کے دور میں بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو بصیرت والا شخص غور و خوض کرتا ہے، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا غور و خوض کیا۔ فرماتے پہلا واقعہ یہ بچڑے والا میرے ساتھ پیش آیا،
پھر میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن نبی علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر موجود تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قرآن نماز پڑھ رہے ہیں, بیچ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے کہا عمر یار دیکھو تو صحیح, کبھی دعوت ہی نہیں سنی, اپنے کام کاجوں میں مصروف ہوں. کیونکہ یہ اونٹ چرایا کرتے تھے زجنان مقام پہ, جو مکہ سے 15 میل دور ہے. آج کے دور میں سمجھے تقریباً 25 کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے مکہ مکرمہ سے یہ زجنان مقام. تو فرمانے لگے جب میں واپس آیا میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انہ لقول رسول کریم, یہ بات کسی عام شخص کی نہیں ہے, یہ تو رسول کریم کی ہے. فرمایا پیچھے سے میں سنتا آ رہا تھا, میں نے کہا یار عرب والے واقعہ صحیح کہتے ہیں, یہ تو کسی بڑا جو ہے نا مسجع کلام شاعرانہ انداز میں آج اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا پڑھ رہے ہیں. کیسے خوب جو ہے انہوں نے کلام کو آپس میں جوڑا ہوا ہے, ربط کتنا مضبوط ہے. حالانکہ کلام تو رب کا ہے, اس کا ربط دنیا کے ربط اس کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں. فرماتے میں نے ابھی یہی بات کہی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی آیت تلاوت کر دی. اس آیت میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے لیکن ایمان لانے والے کم ہیں. یہ تو رب کریم کا قول ہے لیکن لوگ کم مانتے ہیں. کہتے میں نے کہا اچھا یہ شاعر نہیں, یہ تو بڑا کاہن ہے, کیونکہ سنا تھا کہ کاہن دل کی باتوں کو جانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ پھر کاہن ہے جو میرے دل کی بات جان گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, بہت کم لوگ ہیں جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں. سمجھ جاؤ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ, یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو دلوں کے راز جاننے والا رب کے سوا کوئی اس دنیا میں ہو اور وہ دلوں کی بات جان لے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرماتے میں نے کہا پھر یہ کیا ہے جب شاعر کا قول نہیں, کاہن کی بات نہیں, پھر یہ کیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تنزیل من رب العالمین, یہ تو اللہ رب العالمین جو خالق مالک ہے, اس ساری کائنات کا پالنے والا ہے, جو داتا دستگیر غوث آدم لجپال ہے. تنزیل من رب العالمین, اس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے. فرماتے میرے دل میں ذرا مزید محبت, اب وہ واقعہ ذہن میں تھا کہ رجل فصیح امر نجیح یقول لا الہ الا اللہ. اگر کامیابی چاہتے ہو فصیح و بلیغ آدمی تمہیں ملے گا اور وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوگا, دعوت بھی وہی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پکار بلاوا بھی وہی ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں ذرا محبت رکھی. ایک دن اچانک ایسے ہوا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے ابا جان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام پڑ گیا. اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جانتے تھے یہ بڑے بہادر ہیں, اللہ نے ان کو طاقت بڑی دی تھی, لیکن جیسے ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے بڑی بڑی مونچھیں تھی, یہ تھا وہ تھا. یہ تھا کہ ایک آدمی بالکل پست مونچھیں رکھتا ہے, ایک ہے ذرا وہ اونچی مونچھیں جو ہے رکھ لیتا ہے. یہ ان بالکل پست نہیں مونچھیں کرتے تھے, یہ نہیں کہ جیسے آوارہ لوگوں نے مونچھیں چھوڑی ہوتی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسے تھی, لیکن بہادر اور جری بڑے تھے. پہلوانی کے مقابلے میں جاتے, اونٹ چراتے, وہاں کوئی بھی پہلوان پہلوانی کا اعلان کرتا تو اس کے ساتھ جو ہے کشتی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص وہ ہے جو جسمانی طاقت کے لحاظ سے بڑا قوی ہے, دوسرا شخص وہ ہے جو بات اور فیصلے کے اعتبار سے بڑا قوی ہے. اس کا نام عمر بن حشام, جس کو اس وقت ابو الحکم کہا جاتا تھا, بعد میں اس کی جہالت کی وجہ سے ابو جہل کہنا شروع ہو گئے لوگ. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام, اے اللہ میں تیرا نبی تیرے سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس اسلام کو عزت دے, عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے اور اس کو تو پسند کر. ترمذی کے اندر آتا ہے بی احب الیک, ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا لگتا ہے, جو تیرا انتخاب ہے, اللہ وہ منتخب کر کے میرے پاس بھیج دے. اسلام کو عزتوں کی ضرورت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی. فرمایا مجھے کام پڑا, میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گیا, ابھی میں
ضرورت پیش کر رہا تھا، اللہ کے پیغمبر سارا کچھ بھول گئے۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تو اسلام کے بارے میں کسی مسئلے میں شک کے اندر ہے؟ کہتے میں خاموش ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا، اے اللہ عمر کے دل کے اندر جو کینہ بغض اسلام کے بارے میں موجود ہے، کوئی اللہ کسی قسم کی سختی موجود ہے، اے اللہ کسی قسم کی ناواقفیت موجود ہے، میرے عمر کے دل سے سارا کچھ نکال دے، وابدلہ ایمانا، اے اللہ میرے عمر کے دل میں ایمان کو داخل کر دے، ہر بغض تعصب کے بدلے اس کے دل کو ایمان کے ساتھ بھر دے۔ فرماتے ہیں یہ دعا سننے کے بعد رہا ہی نہیں گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی واپس پلٹے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ تلوار اٹھائی، آئے جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، آئے فلاں یہ وہ جو ہے نا، آج میں عورتوں کو بیوہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت نہیں۔ بڑے ایک تو پڑھے لکھے آدمی تھے اور حکیم اور دانا تھے، بلکہ آپ حیران رہ جائیں، صحیح بخاری کے جو لفظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیے وہ کیا ہے؟ فَدَخَلَ فِي دَارِهِ خَائِفًا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو، اور باہر سہمی قبیلے کے لوگ بڑے موجود ہیں۔ اب یہاں لوگ کہیں گے اچھا جی بہادر تھے، جری تھے، تو پھر ڈر کے کیوں بیٹھے تھے؟ یہ ڈر وہ ڈر ہے جس کو حکمت کا ڈر کہا جاتا ہے، جو بندہ سمجھتا ہے کہ ابھی اگر میں باہر نکلا تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ بعض اوقات بندہ گفتگو نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، کسی کی بات نہیں ٹوکتا، پوچھا جاتا ہے بھی آپ نے کیوں نہیں اس کو ٹوکا؟ کہتے ہیں وہاں فتنے کا شر کا زیادہ اندیشہ تھا، میں اس کو موقع بدل کے کسی مناسبت سے اس کو ذکر کروں گا۔ عمر بن خطاب پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے حکمت عملی کو اپنایا۔ جب لوگ سہمی قبیلے کے تلواریں لے کر آگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سہم کے گھر میں بیٹھ گئے۔ ان کا دوست اس سہمی قبیلے کا سردار عاص بن وائل، یہ صحیح بخاری کی میں روایت پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں یہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں چھت پہ چڑھا، دیکھ رہا تھا کہ گھر کے باہر کیا مجمع لگا ہوا ہے، تو میں اس شخص کو نہیں پہچان سکا۔ میں نے آواز دی ابا جی یہ شخص کون گھر میں داخل ہوا ہے؟ فرمایا یہ میرا جاہلیت کا دوست عاص بن وائل سہمی قبیلے کا سردار ہے، وہ آیا ہے۔ فرمانے لگے بتاؤ عمر کیا مسئلہ ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں میں بے دین ہو گیا ہوں، میں اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آیا ہوں اور اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور یہ لوگ میرا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عاص بن وائل السہمی یہ کہنے لگا لیس علیک حرج، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان آمنتو، اگر میں تجھے پناہ دے دوں، امن دے دوں۔ حضرت عمر فرماتے تو مجھے پناہ دیتا ہے؟ اس نے کہا قد امنتو، میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب سے یہ کہہ کے باہر نکلا، اس نے کہا اور سہمی قبیلے کے لوگوں کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے انی ارید ابن الخطاب، ہم ابن خطاب کو قتل کرنا چاہتے ہیں، پتہ چلا یہ بے دین ہو گئے، اس نے اباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سہمی نے کہا میں اس کو پناہ دے چکا ہوں، انی جار اللہ، میں اس کے لیے امین بن گیا ہوں، اس کو پناہ دے دی ہے۔ جب اتنی بات سنی یہ سارے لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہادری کے جواہر دکھائے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس جو واقعہ ہے اس موقع کو جو سمیٹا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیث اللہ کے پیغمبر کی دعا تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اس اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ساتھ، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائی۔ اس میں صرف حضرت عمر کے جذبات نہیں تھے بلکہ اکثر مقامات پہ عمر بن خطاب کی حکمت، دانائی، بصیرت کام آئی ہے۔ جو کام بصیرت اور حکمت کے ساتھ انہوں نے سر انجام دیے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا تھا خیارکم خیارکم فی الجاہلیہ، جو جاہلیت میں بہتر ہے اسلام میں آ کے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث بھی اسی بات کی مصداق ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہادر تھے، جری تھے، قوی تھے، لیکن جاہلیت میں بھی بدمعاش نہیں تھے، جاہلیت میں بھی وہ آوارگی کرنے والے نہیں تھے، بےہودگیاں کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ جو جاہلیت میں بہتر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ باقی غیرت ایمانی ہے، ان کے جو معاملات غیرت ایمانی کے انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم ان کو ذکر کریں گے، لیکن حکمت پر مبنی ان کے فیصلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے فیصلے کروائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح معنوں میں محبت، پیار، عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں آج ہمیں بٹھا لینا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اللہ چاہے گا تو ہدایت مل جائے گی، اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر لوں گا، جاہلیت کے اندر بھی بندہ بہتر ہے تو میرا رب اس کا انتخاب کر رہا ہے۔ اگر جاہلیت میں شر غالب ہے تو میرا رب اس کو ہدایت کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہ کہنا اللہ چاہے گا تو میں ایسے کر لوں گا، یہ اپنے آپ کو بد نصیب بنانے کے مترادف ہے۔ کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکتی ہے میرا رب اپنا فضل اور رحمت کر دے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ جاہلیت میں جو ان کے بارے میں چیزیں منسوب کر کے ان کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زندہ درگور کرتے تھے، مسلمانوں پر سختی کرتے تھے، ایسے معاملات ان سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ صحیح البخاری کی 3 روایات سے یہ چیز ثابت آتی ہے کہ وہ اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کو پہچانتے تھے، اور پھر جو مسلمان تھے ان کو خصوصاً اپنے رشتہ داروں کو اس بات کی تاکید اور تائید کرتے تھے کہ اسلام قبول کرنا ہے، اور پھر جو ان کے طرف منسوب کی جاتی ہیں جاہلیت والی باتیں وہ ایسی چیزوں سے مبرہ تھے۔ حدیث کے مطابق وہ جاہلیت کی زندگی بھی ان کی اس وقت کی بہترین زندگی تھی، اور اسلام کے بعد ان کی زندگی اسلام کی بہترین زندگیوں میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے سیرت و کردار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔